آج کل بہت سے لوگ اپنے مکانوں میں یا دکانوں میں یا گاڑیوں کے اندر یا باہر تعویذات کو لٹکاتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے اس سے بد نظری سے یا حسد سے بچنے کے لیے۔ اس بارے میں سمجھیے کہ شریعت کے اندر اس چیز کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا مذہب اسلام کے اندر تعویذات کا لٹکانا یا تعویذات کا پہننا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں سمجھیے کہ تعویذات کی دو قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم یہ جائز ہے اور دوسری قسم ناجائز ہے۔ پہلی قسم جو کہ جائز ہے اس کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ کلام الہی سے تیار کیا گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے تیار کیا گیا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے تیار کیا گیا، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ عربی زبان میں ہو یا کسی ایسی زبان میں ہو کہ جس کے معانی معلوم ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ ان تعویذات کو لٹکانے کے بعد اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ یہ تعویذ بذات خود مؤثر نہیں ہوتے، یعنی یہ تعویذ بذات خود انسان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ مؤثر حقیقی یعنی نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ ان تعویذات کے ذریعے ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ لہذا ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر تعویذ پہنا جائے گا یا لٹکایا جائے گا تو یہ چیز پہلی قسم میں شامل ہے اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ تعویذات کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان تعویذات میں جن وغیرہ کی پناہ طلب کی گئی ہو، یا کسی ایسی زبان میں اس تعویذ کو لکھا گیا ہو کہ جس کے معانی معلوم نہ ہو، یا ان تعویذات کے اندر کلمات شرکیہ کو استعمال کیا گیا ہو، تو یہ دوسری قسم ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو پہلی قسم تعویذات کی جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اور دوسری قسم تعویذات کی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، جس کے راوی حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں كنا نرقی فی الجاہلیہ فقال یا رسول اللہ کیف ترى فی ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شيء۔ حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت کے اندر تعویذات کیا کرتے تھے۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم تعویذات سے پرہیز کرو اور بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کسی تعویذ کے اندر کوئی کلمات شرکیہ نہیں ہے تو پھر ایسے تعویذات کو استعمال کرنے میں کوئی فرق یا کوئی گناہ یا کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی تعویذ کے اندر کلمات شرکیہ نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم نے نقل کیا۔ اسی طرح فتح الباری کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا اور فرمایا گیا ہے وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرُّقِيَّةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ 3 شُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى، کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ تعویذات 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کلام الہی سے ہو یا اسماء الہی سے ہو یا صفات الہی سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو یا کسی ایسی زبان میں ہو جس کے معانی معلوم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ مؤثر حقیقی تعویذات نہیں ہے بلکہ اصل مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو انسان کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔